ہر انسان ایک مکمل اور خوشحال صحت والی زندگی چاہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری خوشیاں اور صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کچھ ایسی ٹاکسک ہیبٹس کہہ لیں یا زہریلی ہیبٹس کہہ لیں، کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا اور کمزور کر دیتی ہیں، ہمیں کھوکھلا بنا سکتی ہیں، ہماری ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اگر ہم ان عادات کو چھوڑ دینا تو ہماری لائف جو ہے نا وہ کافی حد تک آسان ہو سکتی ہے، اور اگر ہم ان عادات کو، جو ہماری گندی عادات ہیں، انہیں ہم اپنی لائف سے نکال پھینکیں نا تو ہماری لائف جو ہے نا بہت آسان ہو جانے والی ہے۔ جو عادات ہماری صحت حاصل کرنے سے، ہمیں ترقی کرنے سے، ہماری زندگی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا، ان عادات کو ہم اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ تو کچھ ایسی ہیبٹس جن سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے، ان سے ہمیں اپنی جان چھڑانی ہے، جو ہماری لائف کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ تو ان گندی عادات سے ہمیں کیسے اپنی جان چھڑانی ہے، تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپک نمبر 1 کی طرف۔ تو سب سے پہلے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی پسند آتی ہے تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا، اور پیارا سا کامنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور میں آپ کو فوراً سے رپلائی دیتی ہوں۔ میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کرتی رہتی ہوں، تو بس دیر نہ کیجیے، جلدی سے پیارا سا کامنٹس کر دیجیے، اور ویڈیو کو بنا اسکپ کرے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ آپ بلیو کریں کہ یہ جو ٹپس ہے نا آپ کی لائف چینج کرنے والی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے اوور تھنکنگ، جنہیں آپ وسوسے کہہ سکتے ہیں، نیگیٹو انسپائرلز کہہ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، اس نے تو آپ کی لائف کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اس نے تو آپ کی لائف کا نا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ بس آپ کی لائف میں گھسنا چاہتا ہے، وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے میں کسی طرح ان میں لڑائی کروا دوں، یا تو غصہ دلوا دوں، یا ہسبینڈ وائف میں غصہ کروا دوں، مطلب کہیں نہ کہیں وہ اپنے وار کرتا رہتا ہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو میں نا کہتی ہوں کہ نماز کی بس پابندی کر لیں، آپ کے پاس سے نا شیطان بھٹکے گا بھی نہیں۔ بس نماز کی پابندی کریں، آیت الکرسی جو ہے نا اپنی زبان پر اس طرح سے رواں کر لیں کہ بس آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم آپ کی زبان پہ نا آیت الکرسی کا ورد ہونا چاہیے، اور آپ منزل پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کر لیں، ان کو پڑھتے رہیں، تو شیطان نا آپ کے پاس سے اس طرح سے غائب ہو جائے گا، بس آپ کے پاس نہ بھٹکے گا نہیں۔ تو قرآنی آیات کو اور نماز کو جو ہے نا اپنی لائف میں شامل کر لیں، آپ کے پاس نہ شیطان بھٹکے گا بھی نہیں۔ وہ ہر چند یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو بہکائے، آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے، تو بس ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے اور قرآن کی آیات ہمیں یاد کر لینی ہے جو ہماری زبان پر آسانی سے آ جائیں، اور بہت زیادہ ہمیں اپنی لائف میں ان کو شامل کر لینا ہے۔ اور بھی تو ہم کام اپنی ذمہ داری سے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا ذمہ ہم نے اٹھا رکھا ہوتا ہے، تو ہم نماز کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے، ہم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتے ڈیلی اپنے گھر میں؟ تو بس ان چیزوں کے پابند ہو جائیے، پھر جو ہے نا شیطان کوئی بڑا وار نہیں کر سکتا، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے۔ تو بس یہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ۔ تو بس نماز کی پابندی کر لیں۔ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ نماز کی پابند ہو جاؤں، جتنا بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں نماز اپنے ٹائم پر پڑھ لیتی ہوں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتی ہوں۔ تو بس ان چیزوں کی پابندی کر لیں، شیطان جو ہے نا آپ کے پاس آئے گا تو دور، آپ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان یہ سمجھ لیں کہ آپ سے اتنی دور ہوتا ہے نا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ اچھا، زیادہ ٹائم نا ہم شیطان کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں، جب ہم فون میں لگے ہوتے ہیں، ٹی وی میں لگے ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر کی فضول کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم آپ کے اوپر اپنا بس نہیں ہے، شیطان نے آپ کے اوپر پورا قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ آپ کو اس طرف لے کے ہی نہیں جاتا کہ آپ دین کی طرف چلے، نماز کی طرف چلے، اور قرآن پاک یا کوئی سورت یا کوئی آیات اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو بس آج سے نا آپ کو اس چیز کی پابندی کر لینی ہے، نماز کی پابندی کر لینی ہے۔ صورتیں آپ اپنی لائف میں شامل کر لیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، آپ کو ہر غلط کام سے روکتا ہے، آپ کے لیے اچھائیاں پیدا کرتا ہے، آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، سب کچھ آسان ہو جائے گا اگر آپ
نے ان 2 چیزوں کی پابندی کر لی تو آپ کو بہت خوشیاں، آپ کے گھر میں بہت سکون اور ہر چیز بابرکت ہو جائے گی۔ تو چلیے یہاں پر فرسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا ختم ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں یہاں پر میں نے پین کیک بنا لیے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 2 انڈے لیے تھے، ½ کپ میں نے لیا ہے، اس میں دودھ اور ساتھ میں چینی ایڈ کر کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈال کے اور ونیلا ایسنس میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ اچھی طرح سے میں اس کو وسک کر لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں میدا ایڈ کر دیا ہے۔ میدا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے، اچھا سا بیٹر بنا لینا ہے اور 5 منٹ پھر اس کو ریسٹ پہ رکھ دینا ہے۔ اور بس پین کو ہمیں بٹر سے گریس کر لینا ہے، کسی بھی چمچ کی مدد سے ہمیں اس کو سینٹر میں بیٹر کو ڈالنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پین کیکس بنا لیں یا پھر بڑے بنا لیں، وہ آپ کی چوائس ہے۔ اور گیس کی فلیم کو لو رکھنا ہے جس سے کہ جو ہمارے کیک ہیں وہ جلے نہیں۔ تو بس اسی طرح سے میں نے 4-5 اپنے پین کیک ریڈی کر لیے تھے، ساتھ میں چائے اور انڈا بریڈ بھی ریڈی کر لیا تھا۔ ناشتہ ہمارا ہو گیا تھا۔ پھر یہاں پر ہم چلے گئے تھے سبزی منڈی، شام کا ٹائم تھا یہ، تو میں نے اپنے لیے کچھ چیزیں لی تھی، سامان لیا تھا، کچن کی کچھ چیزیں ختم ہو رہی تھی، ٹیشو وغیرہ یہ سب چیزیں اور سبزیاں بھی۔ تو بس میں نے کہا چلیں سبزی منڈی کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر بڑی فریش سی سبزیاں رکھی تھی، میرا ہر چیز پر دل آ رہا تھا، میں نے سوچا چلیں آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں سبزی لے کر گھر آ گئی ہوں اور ساری سبزیاں میں کھول کے صاف کر لوں گی، ان کو واش کر کے میں یہاں پر رکھ دوں گی۔ اور بس اپنی لائف میں آیت الکرسی کو شامل کر لیں، سورہ بقرہ پڑھیں اور منزل پڑھ لیا کریں، چاروں کل پڑھ لیا کریں، اپنی لائف میں ان چیزوں کو شامل کر لیں۔ اور شیطان جو ہے اپنی آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے بہکائے، آپ کو غصہ دلائے، آپ کو کسی سے لڑوائے، اور ہمیں یہ کرنے نہیں دینا ہے، اس کو ہمیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ جب شیطان آپ سے کچھ بڑا گناہ نہیں کروا پاتا تو پھر وہ اپنا آخری وار کرتا ہے، وہ آپ کو خیالات میں گم کروا دیتا ہے، دلوں میں ڈاؤٹس پیدا کرواتا ہے، اور وہ آپ کو فیل کرواتا ہے کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے آپ کو محروم کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوتی ہیں۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، وہ جو آپ سے بڑا گناہ نہیں کروا پاتا تو پھر وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، ناشکری کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، آپ کے توکل کو چیلنج کی طرف لے جاتا ہے، وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو مصیبت کا پہاڑ دکھا کر ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہوتا ہے یہ سب خیالات ہیں، یہ حالات نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں اور یہ شیطان جو ہوتے ہیں یہ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں شیطان، تو انہیں آپ کو کیسے بھگانا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، ساتھ میں چاروں کل پڑھنے ہیں، علم شریف پڑھ لیں، آپ جو بھی آیات آپ کو پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، آپ یہ سب صورت آیات اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہ سب پڑھ کے اپنے اوپر ایک دم کر لینا ہے، اور آپ کو شیطان کو اپنے سے بہت دور کر لینا ہے، اپنے دشمن کو اپنے آپ سے بہت دور کر لینا ہے، اور تب آپ کو اپنے کاموں پر اپنی اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنے اللہ پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے، آپ کو اپنا سارے کام کرنے ہیں، اور یہ جو شیطان ہے اس کو بہت دور ہمیں اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دینا ہے۔ اور آپ کے دماغ میں کوئی بھی خیالات آ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں کچھ کہہ دیا تھا یا پھر اس نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا، جو بھی چیز ہے انہیں جھٹک دیں، انہیں اپنے مائنڈ سے نکال کے پھینک دیں، کوئی بھی شیطانی باتیں، کوئی بھی شیطانی چیزیں اپنی لائف میں نہ لائیں، ان کو آپ بہت جلد سے نکال کے پھینک دیں، بس اللہ کا سہارا مانگیں اور نماز کا سہارا، قرآن پاک کا سہارا اپنی لائف میں شامل کر لیں، اور بس پاسٹ کے بارے میں نہ سوچیں، پاسٹ جو ہے وہ گزر گیا، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پتھر کے ہو جائیں گے، جو جس نے کرا آپ کے ساتھ اس کو اس کا اجر مل جائے گا، وہ سب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جس نے آپ کو پریشان کیا ہے یا پھر آپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہر کسی کو جو ہے اپنے اعمال کا صلہ جو ہے وہ اللہ سے لینا ہے، آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو آپ اپنے اچھے اعمال کا صلہ اللہ سے لیں گے، اگر آپ نے برے اعمال کیے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کا صلہ بھی اللہ آپ کو دے گا۔
لیکن ابھی آپ کے پاس نہ ٹائم ہے، آپ نہ ابھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دل میں سوچیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر ہو سکے تو اس بندے کو بھی معاف کر دیں۔ میں مانتی ہوں کہ کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے اوور تھنکنگ کا۔ تو سب سے پہلا موسٹ پوائنٹ ہے اوور تھنکنگ، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے میں نے آج اس ٹاپک پر بات کری ہے۔ اور اگر آپ مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، آپ نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں اور آپ بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو یہ سب سے غلط عادت ہے۔ آپ بس مانگا کریں اللہ سے دعا، کیا کریں، اللہ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے ہر مسئلے کا حل وہاں پر ملے گا۔ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں، اپنے لیے دعا مانگا کریں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو بلیو کریں۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتا۔ تو بس دعا مانگا کریں۔ اور میرا ولاگ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں بھنڈیاں بھی بن کے تیار ہیں، بڑے مزے کی ریسیپی ہے، میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔